وہ جو آپ کو انہوں نے 5-6 پوائنٹ نہ ریز کیے ہیں، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، وہ پلیز ان کو یہ اٹھائے ان کا میں مختصر بتا شمار دوں، کریں، میں اگر لکھتا ہوں آپ یہاں۔ اجازت دیں تو میں ریپیٹ کر دوں ان کو، اگر اجازت دیں۔ جی کریں، رپیٹ کریں، ہاں، رپیٹ کریں۔ ایک تو کھجور والی روایت کا وہ آپ کر دیں، ٹھیک ہے، میں لکھ لیا میں نے۔ ہاں وہ لکھیں، لکھتے جائیں۔ دوسرا انہوں نے جو کہا کہ چینج کیا، مطلب متا اور متا تو نکاح اور متا حج متا، یہ آپ نے چینج کیا نا حضرت عمر فاروق کا، یہ حوالہ انہوں نے دیا ہے، یہ انہوں نے پچھلے اس کا ٹرم رد میں ہو دیا گیا تھا، پیچھے، میں مزید رد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایک روایت کو آپ نے دیا ہے جو جس کی نیچے وہ شریک کا آواز نہیں آ رہی، آواز کو نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے، آواز صحیح ہے، آواز فرسٹ کلاس ہے، آواز بالکل صحیح ہے۔ وہ تو آپ نے شریک کا کیا تھا، وہ پھر انہوں نے کیا کہ وہ تو آپ کا چلو جواب آ گیا، وہ اگر نہیں بھی دینا چاہتے۔ یہ جو کھجور والی ہے اور یہ جتنی باقی وہ مطلب انہوں نے رضائے پیش کبیر کی ہے ہے، بھائی، بخاری کبیر سے ہے۔ انہوں نے پیش کی، ہاں تو یہ 5-6 پوائنٹ ایسے بن جاتے ہیں، ان کو آپ لکھ لیں۔ تو اگر کہتے ہیں تو 1 منٹ پہ دہرا دیتے ہیں، میری تو جو جتنی حافظے میں تھی میں نے بتا دی ہیں، تو ان کو ایڈریس کر لیں، وہ عوام پر چھوڑ دیں۔ میری بات سنیں، مجھے تو 3 سنائی دیے ہیں، ایک شریک والا، ایک کھجور کی روایت والا، ایک ردائے کبیر والا، باقی آواز درمیان میں کٹ ہو گئی ہاں، تھی۔ ایک وہ اور ہے تو بتائیں۔ ایک وہ ہے میں کہ بتا دوں، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے حضرت یمان کی تھی آئی تھنک، وہ جنہوں نے کہا کہ اگر تم ان کو پاؤ تو وہ گمراہ والی خلفاء جو ہوتے ہیں نبی پڑھیں صلی اللہ جو علیہ کیا وسلم کے بعد جو خلفاء آئیں گے، اگر میں تم ان کا بتاتا ہوں۔ وقت پاؤ۔ ایک اور اس بھی کا ہے، جواب ایک دیتا اور ہوں۔ بھی میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے روز قیامت کہ میرے فرمائیں گے کچھ ان کے صحابہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، ہاں کہیں گے وہ کہ یہ تو بخاری میرے شریف کی صحابہ جو ہیں، روایت ہے، کہیں گے کہ یہ انہوں نے اکثر دین میں پڑھتے بدعت رہتے ہیں۔ داخل کیا نا۔ بدعت کب ہاں داخل کی جی، ہے؟ یہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسی دن اب یہ ایسے ہیں مرتد ہو تو گئے۔ 6 سے میں نے گنتا رہا ہوں، ایسے 6-7 پوائنٹ تھے، لیکن اب 5 کا جواب دے دیں، پنجہ چلیں مار دیں ان کو۔ چلیں جی، آپ نے ان پہ ایسے چلائیں۔ ٹھوکا نا، یہ بیچارے ایسے ہے کہ رونے لگے، شیلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بولوں، کیا نہیں، بولے، کوئی اس کا جواب تو ہوگا نا جی، کیا کیا ایسی بات ہے؟ بسم اللہ خاک الرحمن برسر کریں گے۔ الرحیم۔ خاموش، اب خاموش، یاری خاموش ہو جا، اب خاموش ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن، اب میری باری میں کسی نے نہیں بولنا، بالکل نہیں بولنا۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یاری تو یہ سن کہ میں نے وہ شریک والی روایت پہ تبصرہ کیا، تو نے کسی دکتور کا دکھا دیا اور تو نے کہا ڈنڈی ماری لا علم لوگوں کے سامنے کہ یہاں تو شریک راوی نہیں ہے۔ اوپر متن کے اندر پوری روایت نہیں لکھی، اس کی سند نیچے حاشیے میں لکھی ہے، جہاں لکھا ہے امام ذہبی نے کہ یہاں جو اس حدیث کی جو اصل روایت، اس میں ایک راوی ہے جس کا نام شریک ہے، اور وہ شریک شیعہ ہے، اور لین الحدیث کا لفظ یہ موجود ہے، تو لہذا شیعہ کی روایت اہل سنت کے ہاں کبھی معتبر نہیں ہوتی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس پر میری بات کر رہا تھا کیا؟ باقی یہ جو کھجور والی تو نے روایت پیش کی ہے، یہ میری نظروں سے نہیں گزری، میں اس کو پہلے دیکھوں گا، اس کے بعد اس پر تبصرہ کروں گا، ابھی میری نظروں سے نہیں گزری۔ تو جی، شریعت ہے، دین کے اندر کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ تو جو اس نے ردائے کبیر والی روایت پیش کی ہے، وہ ردائے کبیر والی روایت بھی میری نظروں سے نہیں گزری، میں اس کو بھی دیکھوں گا۔ یہ 2 روایات میری نظروں سے نہیں گزری۔ اور ہم نے اس پر جو اعتراضات اٹھائے تھے، بالکل اس نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک روایت بیان کی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ مولا علی نے کہا کہ اضللتنی عن ذکر اللہ، کہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اس روایت کے اندر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مولا علی کو گمراہ لکھا ہے، اضللتنی کا لفظ ہے، اور جو مولا علی کو گمراہ کیا وہ تو کافر ہے، مولا علی کو گمراہ کہا جا رہا ہے، اس نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر ہم نے وہ روایت بیان کی، اس کی روایت جس کے اندر یہ تھا کہ متا کو حضرت سیدنا مولا علی سے حضرت فاروق اعظم نے حرام نہیں کیا، بلکہ متا کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ ہم نے ان کی کتابوں سے حوالے دیے، قرآن و سنت کی کتاب اس سے حوالہ دیا، لیکن حسن اللہ یاری نے بالکل اس کو بھی کھا پی گیا، پتہ نہیں بھوکا تھا، اس کو بھوک لگی تھی، روٹی سمیت کے کھا گیا۔ اب اس کو بھی کھا گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو کہا حضرت زید کا اس نے ہمارے کھاتے میں ڈالا، اس سے بھی بھاگ گیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، اس نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو والدہ ہیں وہ تمہاری نانی، ہم نے قبول کیا، اور اس نے کہا ہماری نانی نہیں ہے، لے جو، اس نے کہا اپنے کھاتے میں لے جو، اس نے ایسے کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے وازواجہم امہاتہم قرآن کی آیت کا انکار کیا، کیونکہ ماں کی ماں نانی ہوتی ہے،
تو اس نے اس کا انکار کیا، قرآن کا منکر، لہذا پھر بھی کافر ثابت ہو گیا۔ پھر ہم نے کہا کہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ متا کی امام حسین کا درجہ پائے گا، 2 مرتبہ متا کی امام حسین کا، 3 مرتبہ کرے گا تو مولا علی کا 4 مرتبہ کرے گا تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اس کو بھی روٹی سمجھ کے کھا گیا، اس کو اس کا بھی جواب نہیں آیا۔ پھر ہم نے اس پہ اعتراض کیا کہ ان کی کتاب منہج الصادقین تفسیر میں لکھا ہے کہ مدعا کرنا یعنی جو حرام ہے جس کو حضور نے بلکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس نے کہا ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا رب تعالیٰ کی سنت ہے، پروردگار کی سنت ہے۔ ہم نے کہا یہ خدا کی گستاخی ہے، یہ اس کو بھی روٹی سمجھ کے پتہ نہیں نان پیزا سمجھ کے کھا گیا، نکل گیا، اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر ہم نے اس پر اعتراض کیا، ہم نے اس کو کہا کہ جناب یاری صاحب یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جلیل خلافہ، میرے ایک بعد جو متصل خلیفہ ہوگا وہ ابوبکر صدیق ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کو پیشگوئی کا حوالہ دے کر اس کو ٹال مٹول کر دیا۔ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ سمجھ ہے، نہ فہم ہے، نہ عقل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پیشگوئی اس کی ہوتی ہے جس کو پتہ نہ ہو اور وہ اپنے خیالات سے آگے کی بات کا اظہار کرے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ پہ فرماتا ہے، کبھی فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے علم غیب پر مطلع کیا ہے۔ کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مطلع کیا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر صدیق ہوں گے، پھر حضرت عمر ہوں گے۔ اس نے اس کو پیشگوئی کا حوالہ دیا اور ٹال مٹور کر کے بھاگ گیا جہاں انہوں نے سکرین پہ لیکن شروع کی اور وہاں سے یہ فرار کا مسافر ہوا۔ اب میں یہاں چند ایک اور حوالے دیتا ہوں، انشاءاللہ الرحمن وہ پھر اس کے گلے کا پھندا ثابت ہوں گے۔ نیا والا نہ دیجیے گا، اب کیوں؟ جو باتیں ان کا جواب دے رہا، کلوزنگ ہے آپ کی، بس وہ آپ ریپیٹ کریں، اور جو انہوں نے پوائنٹ تھے ان کو اگر جتنا اچھے سے اچھا جواب دے سکتے ہیں آسن سے آسن وہ دے دیں۔ جی ایک حوالہ تو مجھ سے، جی ایک حوالہ لے لیں، کافی، ایک حوالہ، نہیں ایک بات نہیں والا نہیں ختم، حوالہ نہیں دینا ساڑی ہوا نوالا دیں، حوالے لو، مناظرہ کرو، بھاگو نہیں، ہمارے پاس حوالے موجود ہیں، ہم مناظرے کو آگے چلاتے ہیں، تم بھاگتے کیوں ہو؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے، آگے چلاؤ مناظرہ، ختم نہیں کرنا، آگے آگے حوالے آئیں گے۔ چلیں اب کریں ٹھیک۔ آپ کاظمی صاحب خاموش ہو جائیں، ان کو وائنڈ اپ کرنے دیں۔ یہ کاظمی درمیان میں کیوں بول رہا ہے؟ کاظمی مناظر ہے، آپ سے محبت ہو گئی، اس کو آپ سے اس کو محبت ہو گئی ہے جی، آ گیا یار، میں تو مناظرہ کروں نا میرے نام۔ چلے جی، مفتی غلام مصطفیٰ کو لے لیں۔ مجھ سے تو کر لو، مجھ سے تو کر لو، یاری بجدہ پہ آئے، یاری بجدہ پہ آئے۔ منیر صاحب پھر بھی مناظرہ کرنا ہے، مذاکرہ کرنا ہے۔ ایک بات لے آؤ، ایک بات تو لے آؤ، ایک بات لے آؤ۔ لوگ منتظر ہیں بھائی، آپ فضول میں سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہو یار، تجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے، نکل جاؤ نا، بھاگ جاؤ۔ اتنے لوگ منتظر ہیں بھائی، سب لوگوں نے تحقیق کی ہوئی ہے۔ طارق صاحب یہ ریپ اپ نہیں کرنا چاہ رہا، دوسروں کو لینے دو، کیا خیال ہے؟ کاظمی صاحب خاموش ہے نا، مجھے ذرا سکرین دے نا، میں ان کو ذرا ٹھنڈا کرتا ہوں نا پلیز۔ آپ کو اچھا ایک منٹ کاظمی صاحب، آپ بات کریں، ایک منٹ، آپ کی نا، آپ کو پتا ہے مفتی صاحب آپ تو مناظرے کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو مناظرہ ہوتا ہے نا اس کی آخری ٹرن جو نا مدعی کو دی جاتی ہے، وہ اپنا نیا والا نہیں دیتا، اسی کو وائنڈ اپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حصے میں آپ نے ان کے وہ رپلائی دے دیا، جو نکات انہوں کہہ رہے تھے جواب نہیں دیا، آپ نے ان کو ایڈریس کر لیا، اوکے۔ اب آپ نے اس کو اپنے جو پوائنٹ ہے نا وہ آپ بیان کر رہے تھے بڑے آسان طریقے سے، وہ بیان کریں تو اللہ تو خیر صلاح، پھر اس کو خدا حافظی کرتے ہیں۔ اب کوئی اور نہ بولے، طارق صاحب نہیں انشاءاللہ نہیں بولے گا، کاظمی صاحب اپنا کام کریں سر ادھر روم میں، چلے جی۔ جی طارق صاحب، گفتگو گزارش یہ ہے کہ یہ اب ہاں مہربانی جناب، تو یہ ہے حسن اللہ یاری
یہ باقی اور لوگوں کو تو لیتا ہے. پہلے جو مناظرہ، پہلی بات یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے کم از کم اس کو تو مکمل کر لے. ہم ہو گیا نا، میں نے پوائنٹ، آپ نے خود کہا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کے پاس کھجور والی روایت کا جواب نہیں ہے، رضائی کبیر کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ سے میں نے کہا تھا کہ وہ جو قیامت کے دن جہنم میں، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے نا. نہیں ہے تو ختم بات. حذیفہ والی حدیث کا جواب نہیں ہے، آپ نے خود کہا ہے، تو بات ختم ہے نا. میرے رافضیت ثابت ہو چکا ہے. بات تو سنیں، بات تو سنیں، آپ کریں وائنڈ اپ بات کریں. سنیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی یہ روایات میری ٹھیک نظر ہے، سے سن لیا نہیں عوام گزری. نے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، چلیں آئندہ کے اور لیے. سن دے صحیح ہے کاظمی، تینوں پتہ ہی کو نہیں کسے گل تو میرے رولا پا لینا. نہیں اس طرح نہ کریں. دیکھیں مفتی صاحب، منیر صاحب، ایک منٹ آپ دیکھیں، تحمل کریں. آپ ہماری کوئی حیا یار یہ بار بار یہ ہمارے دوست ہیں، یہ بہت مہربان شفیق آدمی ہیں، یقین کریں وہ ان سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. بچہ ہے نا تو، تیرا آپ اپنے ہمارے علامہ صاحب کو جو مرضی کہہ لیں، بلکہ ان کو کچھ نہ کہیں. نہیں، ان کو کچھ نہ کہیں. یہ آپس میں ان کو دیکھیں، آپ نے کتنی دفعہ یاری کہا ہے. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ پورا نام لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کا اس نے بھی تو نقش بندی کا نقش نہیں، بند ہو دیکھیں گیا، نقش بندی ایک پورا ایک نا، یاری بھی اس کا لقب ہے. اللہ یاری ان کا لقب نہیں ہے. بس ختم ہے، ریپ اپ ہو گیا بھائی، ریپ اپ ہو گیا، اس کو جانے بس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ناظرین. شکریہ منیر چشتی، منیر آپ نے دیکھا، اور بھی علماء جان چھوڑو سب کا. میر صاحب اجازت بھائی، یہ شرافت سے جانے والا آدمی ہے نہیں، اس کو بھائی سے ڈنڈا لے کے نکالنا پڑتا ہے. چلیں جی.